السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پیرنٹس، ٹیچرس، اسٹوڈنٹ، گیسٹ، میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127۔ ایک خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں نے جو پیش کیا، ہم اللہ سے دعا کریں، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابھی جو پروگرام ہم نے اور آپ نے دیکھا، بھروسے والا، توکل والا، شکر اور صبر والا، اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اور میرے حساب سے یہ ایک خلاصہ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دو چیز آ جائے، شکر آ جائے اور صبر آ جائے، تو ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے پاس ناشکری کی لسٹ ہے، یہ صحیح نہیں 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 ہے، میرا آدمی ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں، ویسا نہیں، پوری لمبی لسٹ ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک لسٹ بنائیے، میرے پاس یہ ہے، 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 آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی۔ کتنے لوگ جو پریشان ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پاس ناشکری کی لسٹ ہے، شکر والی لسٹ نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب صبر، تو صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر، صبر کرتے رہیے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں یہ لے آئیں تو ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ ایک حدیث سنا کہ میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 12697۔ ایک صحابی مسجد کے اندر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں۔ وضو بنا کر آئے اور اندر آ گئے وہ۔ پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں۔ پھر وہی صحابی آئے۔ پھر تیسرے دن کہا، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں۔ پھر وہی صحابی آئے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور تینوں مرتبہ وہی صحابی آئے۔ تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کے من میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہی نام کیوں لے رہے ہیں؟ تو ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ بولے آئیے، ضرور میرے گھر مہمان رہیے۔ تو وہ گھر لے گئے اور 3 دن مہمان رہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے، اگر گھر میں ہوم منسٹر کی اجازت ہے تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو زیادہ مہمان جہاں آ رہے ہیں تو سمجھ جائیے گھر کے الحمدللہ سب لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ آئیں۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو 3 دن وہ مہمان رہے۔ جب 3 دن مہمان رہے تو رات میں اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں کیا نیا کام کر رہے ہیں۔ پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، پھر وہ خود بولتے ہیں کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے لیکن جنتی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو بھی جنت چاہیے۔ بس یہ پیغام لے کے جائیے اور آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جب وہ جانے لگے تو کہا، بھائی سن لے، میرے اندر کوئی خوبی آپ نے دیکھی؟ بولے نہیں، 2 چیز ہے جو میرے اندر ہے، شاید اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہے۔ نمبر 1، میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ تو اپنے سینے کو کینے سے صاف رکھیے، چاہے جس سے بھی ہو، ٹیچر سے ہو، کسی سے بھی ہو، جس سے بھی ہو، سینے کو ایک دم صاف رکھیے۔ نمبر 2، اللہ کسی کو اگر کوئی چیز دیتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا۔ آج ہمارے یہاں حسد بہت ہے، اور حسد کے لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں۔ کب وہ پریشانی میں آ جائے، بھائی اللہ نے دیا، اگر ہم اور آپ حسد کریں گے، جلیں گے، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہو جائے گا کہ اللہ نے ان کو دیا، مجھے نہیں دیا۔ آپ کو جتنا اللہ نے دیا ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ اسی کے حقدار ہیں۔ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض پلیز مت کیجیے۔ اور ماشاءاللہ بہت سارا پیغام رہا، وطن سے محبت رہی۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے بچوں نے بہت سارا پرفارمنس کیا، ہم سب کے شکر گزار ہیں، بچوں کو بھی۔ لیکن یہی اپیل کریں گے کہ جو آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں لائیے، شروع کر دیجئے۔ بس آج کے دن سے جو بھی جھوٹ نہیں، سچ، چاہے جو ہو جائے، دل کے اندر کچھ بھی کینہ نہیں، سینے کو صاف کر لینا کینے سے۔ اب کسی سے جلنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، اپنی لائف کو بدلیے۔ ہم اور آپ دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اور آپ اپنی دنیا کی فکر میں ہیں اور دوسروں کی آخرت کی فکر میں نہیں چلے گا۔ اپنے سے شروع کر دیجئے۔
اگر ہم اور آپ اپنے سے شروع کرتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو بدلیے بدلیے بدلیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما لے۔ آپ سب کے شکریہ کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔